من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على سامعین گرامی، سلسلہ کلام اپنے آخری مراحل سے قریب تر، اس لیے اب نتائج کی طرف قدم بڑھانے کی منزل ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ ظہور آفتاب رسالت نے جہاں انسانیت کو علم و آگہی کے نور سے منور کیا تھا، وہاں شب تاریک میں زندگی گزارنے کے عادی بھی اور خواہاں بھی ان کی کوشش تھی کہ یہ نور پھیلنے نہ پائے۔ چنانچہ ایک صورت تو یہ ہوئی کہ ذات رسالت کی شخصیت کو متنازع بنا دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ہماری طرح کے عام انسان ہیں، ان سے تم یقینی طور پر علم حاصل نہیں کرتے، کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ جب کردار رسالت کی انفرادیت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب کہنے والے اور ہیں اور رسول کی ذات اور ہے، تو اب یہ کہا جانے لگا کہ اصل علم کا سرچشمہ تو قرآن ہے۔ ذات پیغمبر کی اہمیت بس اس حد تک تھی کہ وہ کتاب خدا پہنچا دیں، اور اس کے بعد اب ان کا کوئی رول نہیں رہ گیا اسلام میں، دین میں۔ اب جو کچھ ہے وہ کتاب خدا میں ہے، اور یہ دعویٰ بڑے اہتمام سے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر بعض مسلمانوں نے کیا کہ ہمیں ہدایت کے لیے رسول کی نہیں، کتاب کی ضرورت ہے، کتاب ہم تک پہنچ گئی، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جناب والا 1400 سال پہلے رسول کی اہمیت سے، رسول کی ضرورت سے اور رسول کی ذات گرامی سے فیض اٹھانے سے اگر مسلمان نے انکار کیا تھا تو اس انکار کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ خدا کے فضل سے ملت اسلامیہ کی آج جتنی بھی صورتیں ہمارے سامنے ہیں، جتنے بھی شکلیں ہیں، دو بڑے گروہوں میں ملت کو تقسیم کیا گیا، شیعہ سنی، اور سنی بھی اختصار سے اس نام کا خلاصہ تھا جس میں سنت کو ان کے مسلک کا بنیادی نقطہ قرار دیا گیا، اہل سنت۔ اور اگر ایک تیسرا گروہ آیا جس نے یہ کہا کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، اہل سنت کے ائمہ کی تقلید نہیں کریں گے، تو انہوں نے بھی اپنا نام اہل حدیث رکھا۔
مبارکباد کے قائل لائق ہیں وہ لوگ جن کے بزرگ تو حسبنا کتاب اللہ کہتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور آج وہ خود کو سنت اور حدیث سے وابستہ کر رہے ہیں۔ حق ان تک پہنچ گیا، اس سے بڑھ کے کیا بڑی بات کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنا نام ہی حضور کے ذات مبارک کے اس کردار اور شخصیت کے حوالے سے رکھا، قرآن سے اپنے کو نسبت نہیں دی۔ کل اس طرز عمل پر کہ رہبروں کا کہنا یہ ہو کہ کتاب خدا کافی ہے، ہمیں سنت رسول کی، ارشاد رسول کی، کردار رسول کی کوئی ضرورت نہیں، اور ماننے والوں کا اپنا یہ نام رکھ لینا کہ جس میں قرآن کے بجائے سنت ہی ان کی شناخت بن جائے، حدیثی شناخت بن جائے، تو اس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ تبرع جاریہ ہے۔ ایک دوست نے شکایت کی ہے کہ آپ کے لب و لہجے میں سختی آ گئی۔ جناب والا، سختی کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ٹرمینالوجی خالصتاً میری ہے، یہ لفظ میرا کوائن کیا ہوا ہے، تبرع جاریہ، یہ کمبینیشن تبرع اور جاری ہونے کا، تو اس لیے اس کے معنی بتانا میری ذمہ داری ہے اور اسی معنی میں اس لفظ کو لینا چاہیے۔ اب آپ کو یہ لفظ سخت اس لیے لگا کہ آپ خود تبرع کے معنی غالباً گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ معنی لیتے ہوں گے، اس لیے یہ اعتراض ہے۔ تبرع کسی سے، شے یا فرد سے علیحدگی اختیار کرنا، اپنے آپ کو کسی سے ڈس ایسوسیٹ کرنا، یہ تبرع ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اب سردیوں کا موسم ہے، گھروں میں بعض جگہ پہ آتش دان بھی روشن کیے جائیں گے، فائر پلیسز پہ آگ جلائی جائے گی۔ اب اتفاق سے باتیں کرتے کرتے کہیں ہاتھ قریب ہو گیا، اس آگ کے حرارت محسوس ہوئی، چونک کے جب ہاتھ کو قریب دیکھا کھینچ لیا۔ بس یہ ہاتھ جو کھینچا ہے آگ سے، یہ تبرع ہے۔ جہاں ضرر دیکھا، نقصان دیکھا، وہاں سے اپنے کو الگ کر لیا، تبرع ہے۔ لفظی اعتبار سے بھی، اور یہی استعمال ہمارے ہاں اس کا اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ تبرع یوں ہو کہ اس آتش دان میں جلتی ہوئی آگ سے تو ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن یہی آگ کھانا بھی پکا کے دیتی ہے، یہی آگ روشنی بھی فراہم کرتی ہے، تو بس ہم نے ایک دفعہ تبرع کیا تھا، ونس اپان اے ٹائم تبرع ہوا تھا، یہ مسلسل تبرع نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ آگ سے پرہیز کرتا رہے تو اس کو تبرع جاریہ کہیں گے۔ اگر کسی نے کہا ہوتا حسبنا کتاب اللہ اور ہم ایک مرتبہ کہتے کہ بھئی یہ جملہ کچھ ایسا ہے کہ اس سے ہم متفق نہیں ہیں، تو وہ ایک دفعے کا تبرع ہوتا۔ لیکن کہنے والا کہے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ جملہ رسول کی ضد میں کہا جائے کہ آپ کا فرمان ہمیں درکار نہیں، آپ کی تحریر ہمیں نہیں چاہیے ہدایت کے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ اب اس وقت اگر کوئی اپنا نام اہل سنت رکھ لے، اہل حدیث رکھ لے، تو جب تک یہ نام رہے گا اس ذات سے تبرع ہوتا رہے گا جس نے کہا قرآن کافی ہے۔ کیونکہ ضد ہے نا اس نظریے کی، جو نظریہ وہاں پیش کیا گیا تھا اس کی ضد ہے۔ اب آج اگر آپ نہیں مانتے حسبنا کتاب اللہ کو، بڑی اچھی بات ہے، یقیناً آپ نے حق شناسی کا مظاہرہ کیا کہ آپ یہ بات سمجھ گئے کہ دین مکمل نہیں ہو سکتا رسول کی ذات کے بغیر، بلکہ
یہی نہیں کہ مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ دین نام ہی رسول کی ذات کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے۔ کسی موقع پر آپ حضرات کے سامنے ہی غالباً آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے گفتگو کرتے ہوئے جب پہلی مرتبہ عشرہ پڑھنے آیا تھا تو اس میں دین کی آسان سی تشریح یا یوں کہیے تعریف، ڈیفینیشن میں نے یہ دی تھی کہ رسول نے جو کچھ کہا، جو کچھ چھوڑا، جو کچھ کیا، یہ سب دین ہے، اور بس یہی دین ہے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اور جو کچھ دین کہہ کے چھوڑا، بس وہی دین ہے۔ ہدایت کا ذریعہ کہہ کے جو کچھ چھوڑا وہ بھی دین ہے، بس اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے، اور یہی کل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اس کے اندر پورا دین شامل ہو گیا۔ اب نہ قرآن کا ذکر کیا میں نے، نہ اہل بیت کا ذکر کیا، اور ضرورت ہے ہی نہیں کرنے کی۔ اگر قرآن کسی اور سے ملتا اور رسول نے اہل بیت کو ہماری ہدایت کے لیے نہ چھوڑا ہوتا تو نہ ہم قرآن کو مانتے نہ اہل بیت کو مانتے، ہم تو صرف ذات رسالت کو مانتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب یہ لوگ تو مولا علی کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ تو امام حسین کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے اس ممبر پر، جو مسلک جعفریہ کا نمائندہ ممبر ہے، یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ مولا کائنات کو مانتے ہیں، نہ امام حسین کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، بلکہ سچ پوچھئے تو ہم تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ دیکھیے، ماننا کسی کو یوں ہوتا ہے کہ وہ آئے کہ جناب میں یہ کلیم کر رہا ہوں، کوئی دعویٰ وہ کرے، میں کہوں جناب بسم اللہ، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے مان لیا، تو گویا میں نے اس کو مانا۔ لیکن اگر کوئی اور شخصیت آئے اور کہے کہ جناب ان کو یہ مانیے، کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، وہ جو ادارے کے پرنسپل صاحب تھے ان کے ساتھ ایک اجنبی آیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے نئے ٹیچر آئے ہیں، نئے استاد آئے ہیں، اب آپ کو ہی پڑھائیں گے۔ اب اگر میں نے اس کو ٹیچر مان لیا تو اس لیے نہیں کہ اس کو مان رہا ہوں، بلکہ اس پرنسپل کو مان رہا ہوں جس نے آ کے کہا کہ اس کو ٹیچر مانو۔ یہ بتائیے کہ جب آدم کے سجدہ کرنے کی بات آئی تھی تو شیطان جو کچھ نہیں مان رہا تھا تو کیا آدم کو نہیں مان رہا تھا؟ حکم خدا کو نہیں مان رہا تھا، اور جو مان رہے تھے وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے۔ اب اللہ کہے کہ اس کو سجدہ کرو، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے حجر اسود کو سجدہ کرو، تو اس کو ہم مانیں گے، تو خدا کو مانیں گے، اس پتھر کو نہیں مانتے۔ اب اگر ہمیں خدا نے آ کے کہا ہوتا کہ مجھے مانو اور ہم مان گئے ہوتے تب تو ہم خدا کو مان رہے تھے، ہمیں تو رسول نے کہا کہ کوئی خدا ہے اس کو مانو، وہ نہ بتاتا تو ہم کیا جانتے؟ تو ہم خدا کو مانتے ہیں تو رسول کے ارشاد پہ مانتے ہیں۔ اب جس نے کہا خدا کو مانو، اس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مان لیا۔ اسی نے کہا یہ جو پتھر کی ایک عمارت ہے اس کو اپنا قبلہ مانو، ہم نے قبلہ مان لیا۔ اسی نے جو کچھ زبان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو قرآن مان لیا۔ اب اگر وہی بازو پکڑ کے کہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے،
تو اب اگر مانا ہے تو ہم نے علی کو نہیں مانا ہے، ہم نے تو رسول کو مانا ہے. تو ہمارا تو بنیادی مسلک ہی یہ ہے کہ رسول کو مانتے ہیں. علی کو تو تب مانتے جب علی کہتے مجھے مانو، پھر مانتے. ہم نے تو علی کی زبان سے یہ جملہ سنا ہی نہیں کہ مجھے مانو. یہ تو رسول نے ارشاد فرمایا نا. بلکہ وہ وقت عجیب سا منظر تھا. اس منظر کے جتنے بھی شریک افراد تھے سب بول رہے تھے. سب سے پہلے تو خدا، فرشتے، ذات پیغمبر، مسلمانوں کا مجمع، سب بول رہے تھے. بس اگر نہیں بول رہا تھا تو علی نہیں بول رہا تھا. ادھر سے آواز آ رہی تھی یا ایھا رسول بلغ، پیغام ادھر سے آ رہا تھا. فرشتہ پیغام لے کے آ رہا ہے تو ظاہر کچھ کہہ رہا تھا. رسول جب تعارف کرا رہے تھے زبان سے کہہ رہے تھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جتنا مجمع بیٹھا تھا وہ جا کے کہہ رہا مبارک ہو امیر المومنین. سب بول رہے ہیں، کہ نہیں بول رہے تو علی نہیں بول رہے. یا علی آج تو کہہ دیجئے مجھے مانو، آج تو کہہ دیجئے. علی کہیں گے نہیں، اگر میں آج کہہ دوں کہ مانو تو ایسی صورت میں جو مانے گا وہ مجھے مانے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ مجھے نہیں مانے گا. بھئی میں کہہ رہا ہوں مجھے مانو، اگر آپ نے نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرا جرم کیا، میری خطا کی. اگر علی کی خطا ہوتی تو دنیا کہتی کوئی بات نہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے مانو، لوگوں نے نہیں مانا. یہ محض ان افراد کا علی کا انکار ہوتا. لیکن اب یہ ماننے کا حکم رسول دے رہا ہے، خدا دے رہا ہے. نہیں مانو گے تو حکم خدا اور رسول کی نفی ہوگی. علی کو نہ مانتے تو محض گستاخ کہلاتے، خدا اور رسول کی بات نہیں مانو گے تو کافر کہلاتے. تو اب یقیناً ہمارے وہ بھائی مستحق مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے ادھر ادھر سے کانوں میں پڑی ہوئی آوازیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی. ان کی کہی ہوئی ہر بات کو مان لیا. اگر انہوں نے کوئی نئی نماز متعارف کرائی تو وہ پڑھ لی، اگر اذان میں کوئی جملہ بڑھایا تو وہ کر لیا، کسی مسئلے میں کہہ دیا کہ قول رسول تو یہ تھا لیکن میں اس کو حرام کرتا ہوں، اس کو بھی مان لیا. لیکن عجیب بات ہے، خدا جانے یہ سیدہ کے اقدام کی کامیابی تھی یا اللہ نے حق کو محفوظ رکھا تھا کہ سب کچھ مان گئے، حسبنا کتاب اللہ کو نہیں مانا. چونکہ یہ اصولی بات تھی، اس کو نہیں مانا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ شخصیت کو مانتے ہوں، اس کے اور اقوال کو مانتے ہوں. اور یہ ایک بنیادی بات جو ان کی شناخت بننی چاہیے تھی اس سے انہوں نے انکار کر دیا. تو بھائی جب تم نے یہ مان لیا کہ ہم سنت کے بغیر دین تک نہیں پہنچ سکتے، ہم حدیث کے بغیر رسول تک، ہم دین تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر سنت کا اور حدیث کا تم تک پہنچنا تو ضروری ہونا چاہیے. جملہ واضح نہیں ہے بھئی. تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ دین نام ہے سنت کا، دین نام ہے حدیث کا، تو اب یہ سنت و حدیث تم تک نہ پہنچے تو گویا دین نہیں پہنچا. اب یہ دین تم تک کون پہنچائے گا؟ سنت اور حدیث تم تک کون پہنچائے گا؟ حضور آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اپنی سنت کا مظاہرہ آپ کے سامنے کر دیا. چھوڑیے ان لوگوں کو کہ جن کے جو صحیح معنوں میں وارث رسول تھے اور جنہوں نے اپنے ہر عمل سے رسول کے ہر بات کو ہم تک پہنچایا ہے. چلیے آپ ان کو نہیں مانتے، جن کو مانتے ہیں کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں
کہ وہ حدیث کے طرز عمل، رسول کے طرز عمل کو آپ تک پہنچائیں. یعنی ہمیں آج جو حدیث دے سکتا ہے، سنت دے سکتا ہے، جسے دینا چاہیے، وہ کون ہوگا؟ جس نے حضور کو کام کرتے دیکھا ہو، زبان سے لفظ ادا کرتے سنا ہو، وہ اگلی نسلوں کو منتقل کرے گا. اس عہد کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ رسول سے سنا ہے، جو کچھ رسول کو دیکھا ہے، اس کو اگلی نسلوں کو منتقل کرے. اور یہیں پر یہ بات طے ہو جانی چاہیے، ماضی کے تمام لوگ بڑے قابل احترام، بہت اچھے، بہت نیک، لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیے، بہت سے ممالک فتح کیے، بے پناہ مال غنیمت اکٹھا کیا، معاشرے کی معاشی حالت بہت بہتر کر دی، غریب امیر ہو گئے، حالات اچھے ہو گئے، جن کے ہاں 2 وقت لگاتار کھانا نہیں پکتا تھا، ان کے ہاں رزق کی فراوانی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ سب کچھ جو ہوا، یہ ان لوگوں کو فائدہ تھا جو اس عہد کے لوگ ہیں. شکریہ ادا کریں جن کو اس مال غنیمت سے حصہ ملا ہے. شکریہ ادا کریں وہ لوگ جو نئے فتح ہونے والے ملک میں جاگیروں کے حقدار ہوئے. میں آج 1400 سال پہلے ان افراد کا کیا شکریہ ادا کروں؟ مجھے تو آج معاشرے میں وہ نام ملا ہے کہ آج سر اٹھا کر دنیا کے معاشرے میں چل نہیں سکتا. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے باعزت زندگی گزارنا ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے. دنیا کی اقوام ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، ہمیں دہشت گرد اور خونریز اور نہ معلوم کیا کیا کہتی ہیں. یہ کچھ ہمیں ملا ہے جی. جو فائدے تھے وہ تو آپ نے اپنے عہد میں اٹھا لیے، دین کے بھی دنیا کے بھی. بھئی یہ دنیا کے فائدے تھے، دین میں بھی اگر کوئی دین کی خدمت کی ہوگی، یعنی کوئی حضور کو لیا کے چندہ دیا ہوگا، کسی جنگ کے اندر کوئی سامان فراہم کر دیا ہوگا، تو اس کے اجر و ثواب کے آپ حقدار ہیں. ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم 1400 سال کے بعد ہم اس مادی دنیا کے افراد ہیں. ہم تو جن سے ربط رکھتے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، ان سے بھی ہمارے تعلق کی نوعیت یہ کہ ہر وقت ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں. اولاد مل جائے، مصائب حل ہو جائیں، رزق میں فراوانی ہو جائے. آل محمد سے ربط ہے، رات دن ہم ان سے مانگتے رہتے ہیں کہ نہیں مانگتے رہتے؟ تو ہمارا ربط بھی اس وقت ہے کہ وہ ہمیں دیتے ہیں جی. جو دینے والی ہستیاں ہیں، ہم مانگتے رہتے ہیں، ہمیں ملتا رہتا ہے. نہ ملتا ہوتا تو بار بار مانگتے کیوں؟ جو ہر شخص ہر وقت ہر مصیبت میں ہم اسی دروازے پہ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے. تمہیں ملے یا نہ ملے ہمیں اس سے بحث نہیں. جسے نہیں ملتا وہ نہ مانگے، ہم تو مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے جی. تو ہمارا رشتہ تو ان ہستیوں سے، خدا سے بھی یہی رشتہ ہے، اور جن ہستیوں کو ہم قابل احترام سمجھتے ہیں ان سے بھی یہی رشتہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں ان سے ملتا ہے. اب جہاں تک وہ گروہ ہے کہ جو آپ کے نزدیک دین کی فراہمی کا ذریعہ ہے، یعنی رسول کے اصحاب، تو ان سے آپ مانگتے تو نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو اس بات کا اہل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں. دیکھیے کوئی یعنی کسی کی دل شکنی مقصود نہیں ہے. اب بات پھیل جائے گی. دین کی سب سے اہم چیز اس کی روحانیت ہے. اگر وہ میٹا فزیکل ذرائع سے ہماری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا تو وہ دین نہیں ہے. یعنی اگر مجھے ضرورت پیش آئے، میں آپ کے پاس جاؤں، آپ کہیں جناب میرے گھر کے اندر یہ کام ہے، یہ کام کر دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے جتنے آپ کو چاہیے. تو اب آپ نے جو میری ضرورت پوری کی، اس کے بدلے میں نے آپ کی خدمت کی، آپ نے میری ضرورت پوری کر دی. میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، کہوں مجھے مل جائے اور پھر مل جائے. یہ بخشش مادی ذرائع سے نہیں ہے،
یہ روحانی ذرائع سے بخشش ہے، مابعد طبیعتی طریقے سے بخشش ہے۔ مذہب سے ہم جو اپنی حاجت مانگتے ہیں وہ مادی وسائل سے نہیں مانگتے، اس کے لیے ہمارے یہ جتنے ادارے ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، یہ کارخانے ہیں، یہ دفاتر ہیں، یہ سب ہم سے کچھ لیتے ہیں، ہمیں کچھ دیتے ہیں۔ ہم تو وہاں سے مانگنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ دیں، وہاں سے ملتا جائے۔ یہ روحانی طلب مسلمانوں نے کبھی بھی، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، یا اللہ سے مانگا یا گنتی کے چند نام تھے ان سے مانگا۔ کبھی آج تک دیکھا ہے کسی نے کسی محترم صحابی کا نام لیا ہو یا فلاں ہماری حاجت پوری ہو جائے؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مقام کیوں نہ حاصل کر لیں، روحانیت کے میدان میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، اگر روحانی ذرائع سے اس کو پورا کرنا ہے تب بھی آپ ان سے نہیں مانگتے، اور آخرت کی تو بات ہی چھوڑیے کہ ان سے کہا جائے کہ میدان حشر میں ہماری مدد کر دیجئے گا، ہماری بخشش کا سامان کر دیجئے گا۔ اس کی تو کیفیت یہ کہ دنیا میں جو بڑے بڑے روحانیت کے علمبردار ہیں، یہ بہت سی درگاہیں، یہ بہت سے شریف، بغداد شریف اور اجمیر شریف اور سارے مقدس مقامات ہیں، یہاں پر جو شخصیتیں وہ روحانیت کی دعوے دار ہیں۔ یہ مادیت کے لوگ نہیں ہیں، روحانی لوگ ہیں۔ اولاد کی ضرورت ہو گئی، چلے گئے، مقدمے میں پھنسے ہوئے چلے گئے، رزق چاہیے جا کے مانگ لیا، لیکن ایک دن پہنچے کہ ذرا یہ وعدہ کیجئے کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، ہماری بخشش کر دیں گے۔ کہا بھائی یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، دنیا کی حاجتیں لے کے آؤ، وہاں کی حاجت جو ہے وہ ہمارے پاس لے کے نہ آؤ۔ ہم بھی کسی اور دروازے سے مانگتے ہیں، تم بھی کسی اور دروازے سے مانگتے ہیں۔ یہ صرف ایک گھرانہ ہے جو جب کلام کرتا ہے، خاتون ہے تو یہ کہتی ہے کہ اچھا میرے فرزند کو روئیں گے، میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک ان کو ساتھ نہ لے لوں۔ ان میں افراد ہیں کہ ہاں پولیس رات پہ میں کھڑا ہوں گا، تمہاری منزل کو آسان کراؤں گا۔ یہاں وہ افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ جو آنکھیں یہاں آنسو بہاتی ہیں، ہم ضامن ہیں کہ قیامت کے دن ان کی آنکھیں سوگوار نہ ہوں۔ یہ بخشش کے وعدے، یہ نجات کے وعدے، یہ جنت کے تذکرے اور اس کے وعدے سوائے آل محمد کی کوئی اور نہیں کر سکا۔ جنہوں نے روحانیت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہ کر سکے، اور جو مادیت کے افراد تھے ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرطور ہم تو جس سے ملتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا احترام کیجئے، ضرور احترام کریں گے، پہلے یہ بتا دیجئے ان سے ملتا کیا ہے؟ دعا مانگ نہیں سکتے ان سے، جنت کا وعدہ وہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کیا لینے جائیں؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو ان کے احترام کا جواز فراہم کرے گی، اور وہ چیز کیا ہے کہ رسول جو کچھ علم دے رہے ہیں ہم براہ راست حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم بارگاہ رسالت میں 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم اس علم کو کیسے حاصل کریں؟ اس علم کو اگر آپ نے ہم تک پہنچایا ہے تو ہماری جانیں آپ پر سے قربان، لیکن اگر یہ علم نہیں پہنچایا ہے تو آپ ملک فتح کرتے رہیے، مال غنیمت سے اپنے گھر بھرتے رہیے، ہماری گردن پہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا۔ دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے، ہمارا رشتہ ماضی کے لوگوں سے یہی ہو سکتا ہے نا کہ ماضی میں کوئی جو سرمایہ تھا جسے ہم تک پہنچنا چاہیے، اس کو پہنچانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ہم تک منتقل کرتے۔ جنہوں نے حضور کو کلام کرتے سنا، عمل کرتے دیکھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے کلام کو، ان کے عمل کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ حق نہیں رکھتے کہ ہم سے کسی احترام کا تقاضا کریں۔
اگر مملکت کی توسیع پہ احترام کرنا ہے تو میں اس سکندر کا احترام کیوں نہ کروں جو دنیا فتح کرنے نکلا تھا؟ کتنے بہت سے فاتحین ہیں جنہوں نے علاقے فتح کیے، لوٹ مار کرنے والے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے خزانے لوٹ لوٹ کر بھر لیے، تو اب ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان کا احترام کریں؟ جناب والا، ہم ماضی کے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کو تاریخ کے افراد سمجھتے ہیں، احترام کا سبجیکٹ نہیں سمجھتے ان کو۔ تو اگر آپ بھی اسی سٹیٹس پہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور رہیے، لیکن ہم سے احترام کا تقاضا نہ کیجیے۔ ہم سے احترام کا تقاضا تب کیجیے جب جو ذمہ داری آپ کی تھی اس دین کو ہم تک منتقل کیا ہو۔ میں اگر اہل سنت ہوں تو میرا تو سوال یہ ہوگا کہ سنت کو میں نے تو نہیں دیکھا، جس نے دیکھا ہے وہ مجھ تک پہنچا دے کہ سنت کیا ہے۔ میں قیامت تک اس کا شکر گزار ہوں گا جس کے ذریعے سے سنت مجھے ملے۔ میں اگر اہل حدیث ہوں تو میں حدیث کے لیے اس کا شکر گزار ہوں گا جو حدیث مجھ تک پہنچا دے۔ اگر وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، اگر ان سے سنت اور حدیث ہم تک نہ پہنچے تو اب ہمارا یہ سوال ان سے اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا کہ پروردگار عالم نے تمہیں اگر عہد رسالت میں پیدا کیا تھا تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا تمہارے لیے، ہم تمہارے نام کو ہمیشہ احترام سے لیتے رہے، جب نام لیتے تھے تو بڑے تکلف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے، حضرت اور جناب بھی کہتے تھے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ شرف عطا کیا کہ تم اپنی نگاہوں سے رسول کو چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے، عمل کرتے دیکھ رہے تھے، اپنے کانوں سے رسول کے الفاظ سن رہے تھے۔ لیکن اگر تم نے یہ الفاظ ہم تک منتقل نہیں کیے، رسول کے اعمال کو ہم تک منتقل نہیں کیا، تو اب یہ سمجھ لو کہ تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اس لیے کہ تمہیں ایک قیمتی امانت دینے کے لیے اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا، تمہیں امانت دار بنایا گیا اس عہد میں پیدا کر کے۔ اب اس امانت کو منتقل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جب یہ معیار مقرر کر کے میں نکلتا ہوں کہ احترام کا پیمانہ یہ ہے کہ جس نے جتنا دین منتقل کیا اس اعتبار سے وہ احترام کا حقدار، تو اب جناب والا ذرا کھل کے بات ہو جائے۔ آئیے دیکھیں کس نے ہمیں کیا دیا۔ سب سے زیادہ ان سے توقع ہوگی کہ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت رسول کے ساتھ گزارا ہو۔ اگر ان میں کوئی ذات ایسی ہو جس کے لیے مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہو کہ ایمان لانے والوں میں ایک پوری جماعت ہے، ایمان لانے والوں کی بچوں میں سے فلاں، عورتوں میں سے فلاں، مردوں میں سے فلاں، یہ کیٹیگرائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب اصل اول کو پیچھے کرنا ہو۔ یہ گروپنگ کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے کہ بھئی آج مختلف کیٹیگری بنا دو، کسی نہ کسی طریقے سے تو اول ہو ہی جائے گا، اور کچھ نہیں تو پیچھے رہنے والوں میں اول۔ اس نوعیت کی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ وہ صاحب یہ ٹیم تو جیت گئی فائنل، اس اعتبار سے اول ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرے چوتھے درجے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، اس میں وہ اول آ گیا جو دوسرے کو ہرا دے، پھر چوتھے پانچویں کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں رہ گیا تو سب سے آخر رہنے والے کی حیثیت سے یہ اول۔ تو یوں اولیت بانٹیے تو ہر شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے دے دیں گے۔ تو اسی اس میں کہا گیا کہ صاحب بچوں میں فلاں اول تھا، خواتین میں فلاں تھیں، اور مردوں میں فلاں تھے جو ایمان لائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، جو سب سے پہلے ایمان لایا اس نے حضور کو سب سے زیادہ دیکھا، حضور کے اقوال کو زیادہ سنا، اعمال و افعال کو زیادہ سنا، تو اب سب سے زیادہ سنت اور حدیث اس کے ذریعے ہم تک پہنچنی چاہیے نا۔ بخاری شریف 7,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کی صورت یہ ہے کہ وہ مقرر استعمال کئی حدیثیں 6 دفعہ 7 دفعہ ایک ہی حدیث اس کے اندر آتی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بہت سی حدیثیں ہیں تو اس میں جناب والا توجہ میری طرف رکھیے، وہ سمجھدار لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔
اب میرے ذہن سے وہ جملہ اتر میں ہو گیا. بڑی مشکل ہوتی ہے اگر وہ ٹیپ ریکارڈر ہو تو. جنہوں نے سب سے زیادہ رسول کو دیکھا ان سے سب سے زیادہ حدیث کی توقع کی جائے گی. اب آئیے کیا پہنچا ہم تک. ایک روایت، اب یہاں عہد جدید کی کتاب کا حوالہ دے دوں، ویسے قدیم کتابیں تو بھری پڑی ہیں ان واقعات سے. میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب تاریخ تدوین حدیث. ایک کتاب الفاروق ہے شبلی نعمانی کی حضرت عمر کے احوال میں، لیکن بات ہو رہی ہے یہاں حضرت ابو بکر کی. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں 500 حدیثیں جمع کی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 500 کا عدد 500 نہیں ہے 50 ہے، یعنی حضرت ابو بکر نے 50 حدیثیں جمع کی. چلیے ہو سکتا ہے کہ یا تو وہاں 500 میں ایک نقطہ زیادہ ہو گیا ہوگا یا 50 لکھتے ہوئے ایک نقطہ کم ہو گیا ہوگا. کچھ حدیثیں جمع کی 500 سے لے کے 50 سے لے کے 500 تک کچھ حدیثیں جمع کی. زمانہ خلافت ہے. ایک دن تشریف لائے اور صاحبزادی سے ام المومنین حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا کہ بیٹی وہ جو میں نے حدیثیں رسول کی جمع کی ذرا اٹھا تو لاؤ. اور وہ منگوا کر انہوں نے وہ جتنے وہ کاغذ تھے یا کھال کے ٹکڑے تھے یا جو کچھ بھی تھا اس کو پھاڑ پھاڑ کے اور آگ میں ڈالنا شروع کر دیا. پورا نسخہ جلا دیا. بیٹی نے کہا کہ بابا ساری زندگی کی کمائی تھی، آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شبلی نعمانی یہ ان کی زبان سے کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کسی شخص کو ثقہ سمجھتے ہوئے، قابل اعتماد سمجھتے ہوئے، کسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس سے قول رسول لے کر نقل کر دیا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ آدمی تو جھوٹا تھا، تو ایسی صورت میں مجرم ہو جاؤں گا کہ میں نے یہ قول کیوں درج کیا، اس لیے میں نے اس کو ضائع کر دیا. سوال یہ ہے کہ جو شخص رات دن رسول کے ساتھ رہتا تھا، ان منزلوں میں بھی ساتھ رہتا تھا کہ جہاں بظاہر دوسرا کوئی نہیں تھا، غار کی تنہائیوں میں بھی جو ساتھ رہتا تھا، اسے رسول کی حدیث کسی اور سے سن کر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ اگر رسول کا کہا ہوا کیا ہوا ہی دین ہے تو اس دین کو پوری طرح سے خود محفوظ کرے، دوسروں سے سن کے اور پھر ایسوں سے سن کے کہ جو مشکوک ہو، جن کا کہا ہوا اتنا صحیح نہ ہو. آج تو مسلمان نے فیصلہ کر لیا کہ جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، اور کسی اور میدان میں عادل ہو یا نہ ہو، بعض آزاد خیال حضرات تھے، عادل کا مطلب تقریباً معصوم ہو جاتا ہے. تو مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں، معصوم تو نہیں تھے، اس سطح تک عادل نہیں تھے، لیکن اس معاملے میں عادل تھے کہ روایت حدیث میں وہ سب عادل تھے کہ جو حدیث وہ روایت کریں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہیں غلطی نہیں ہو سکتی، حضرت ابو بکر کا فتویٰ یہ ہے کہ جو میرے سامنے روایت کرتا ہے وہ بھی غیر عادل ہو سکتا ہے. بھئی یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے شبہ ہے کہ وہ روایت کرنے والا جو ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں قابل اعتماد آدمی، ثقہ آدمی، یعنی جو سچی بات کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہو. تو یہ غلط بیانی کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر خود حضور کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، وہ اگر کسی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ تو 1 ڈگری زیادہ رسول کے قریب ہوگا نا. تو اگر وہ غیر ثقہ ہونے کا اس کے امکان ہے تو پھر کسی اور کے عادل ہونے کا امکان کہاں رہا؟ پھر تو غیر عادل ہوئے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جلا دیا. اچھا اب جلا دیا، آپ نے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی کو نذر آتش کر دیا. اب آج کے قوم سوال کر رہی کہ اگر آپ ہمیں حدیث نہیں دے سکتے تو پھر کون حدیث دے گا؟ باپ نے جلا دیا، بیٹی نے 2500 سے زیادہ حدیثیں روایت کی.
حضرت ابو بکر کے خیال میں حدیث کو روایت کرتے ہوئے ان کا دل ڈرتا تھا کہ میں کہیں کوئی غلط لفظ لکھ گیا تو قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دوں گا، کسی غیر ذمہ دار نے کوئی بات کہہ دی ہے اور میں نے اس کو نقل کر دیا ہے تو وہ تو کر کے فارغ ہو گیا، میں خام خواہ مجرم بنا اس کو لکھ کے، اس کو نقل کر کے، اس لیے انہوں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے نقل نہیں کیا۔ اب یا حضرت ابو بکر کا فیصلہ صحیح ہے یا 2500 روایتیں بیان کرنے والی حضرت عائشہ کا فیصلہ صحیح ہے۔ اگر حضرت ابوبکر سمجھتے ہیں کہ روایت نہیں ہونی چاہیے تو پھر جناب عائشہ سے بھی یہ بات کہتے۔ اب ایک کا طرز عمل یہ کہ وہ نقل کر رہی ہیں حدیثیں، اور ایسی سی حدیثیں کہ عام حالت میں ہم کسی خاتون کی زبان سے اس قسم کے واقعات کا بیان نہیں سن سکتے، لیکن کیا کریں، اگر باپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو بیٹی بیچاری دین کو رہنے تو نہیں دیتی، آپ تک منتقل تو کرتی۔ لیکن ہماری تو شکایت رہے گی حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں دست بستہ صحیح، ہم عرض کریں گے کہ حضور آپ نے تو حدیثوں کو ہم تک منتقل نہیں کیا، لیکن آپ کے منتقل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں ایسوں سے حدیث لینی پڑی کہ جو نہ تو ان کو موقع تھا کہ وہ ساری حدیثیں سن سکیں۔ بھئی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خاتون، اور وہ خاتون بھی کیسی کہ 9 بیویوں میں سے ایک بیوی عادل رسول کی بیوی ہے، اس نے 9 دن لگاتار ایک ایک بیوی پہ تقسیم کر رکھے ہیں۔ اب سارا دن خاتون خانہ کے ساتھ تو رسول نہیں بیٹھے رہتے، دن کا بیشتر حصہ باہر مردوں میں گزر رہا ہے۔ 9واں دن ملا بھی مدینے کی کل زندگی حضور کی 10 سال، اس میں آپ کا گھر آباد ہوا ہے 1 سال کے بعد۔ جناب عائشہ سال بھر کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ رسول کے گھر میں آئیں، تو اس کا مطلب ہے 9 سال رہیں رسول کے گھر میں۔ ان 9 سال میں 9 بیویاں ہیں، تو اب تقسیم کے حساب سے ان کے حصے میں تو 1 سال آیا۔ اس ایک سال میں بھی یوں سمجھیے کہ اگر 12 گھنٹے باہر گزرے تو 12 گھنٹے گھر میں گزرے، جو باہر گزرے اس سے حضرت عائشہ باخبر نہیں ہے، تو وہ 6 مہینے رہ گئے۔ پوری حیات نبوت میں سے جس کے حصے میں 6 مہینے آئے وہ 2500 حدیثیں بیان کر رہی ہیں، اور حضرت ابوبکر کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ صحیح بخاری 7000 کے قریب حدیثیں، جس میں سے اگر جو ریپیٹڈ ہیں ان کو نکال دیجئے تب بھی 2500 سے زیادہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری نے جناب حضرت ابوبکر کی کتنی روایتیں نقل کی ہیں؟ 500، 1000، سن کے حیرت ہوگی۔ کل 2 روایتیں نقل کی ہیں حضرت ابوبکر کی پوری صحیح بخاری میں، 2 حدیثیں ہیں کل۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے استاد ابو ریہ، ابھی انتقال ہوا ہے چند سال پہلے، مصر کے بہت جید عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹ کر کے یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری نے 2 حدیثیں نقل کی، صحیح مسلم نے 1 حدیث نقل کی، سنن ابن ترمذی شریف میں 6 حدیثیں ہیں حضرت ابوبکر کی، ابن ماجہ میں 3 حدیثیں ہیں۔ یہ صحائف 6 میں کل حدیثیں جو حضرت ابوبکر سے نقل ہوئی ہیں۔ بخاری شریف میں جو 2 حدیثیں نقل ہوئی ہیں اس میں سے اب میری نظر میں پوری تفصیل تو نہیں ہے کہ کون کون سی 2 حدیثیں ہیں، 1 حدیث ضرور میں جانتا ہوں۔ 1 حدیث بخاری شریف میں جو بیان ہوئی ہے حضرت ابوبکر نے جس کو بیان کی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم انبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ ہے۔ آپ کی بیان کردہ 2 حدیثیں، ان میں سے 1 حدیث تو یہ ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ اس حدیث کا وزن ایسا ہے کہ جب یہ حدیث صدیق کی بیان کردہ یہ حدیث اللہ کی قرار دی ہوئی صدیقہ نے سنی، جب یہ حدیث اللہ کی قرار دی ہوئی آیا سورہ آل عمران میں مباہلے کے مرحلے پر، جس کی صداقت کی سند اللہ دے رہا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سچے ہوں گے تو جھوٹوں پہ لعنت کریں گے جی، وہ صدیقہ وہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے
کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ قول میرے بابا کا نہیں ہے. اور صرف اتنی سی بات نہیں، اپنے بابا سے غلط قول منسوب ہونے پر اتنی ناراضگی کہ یہ کہہ دیا تھا میرے جنازے میں شریک نہ ہو یہ قول بیان کرنے والا. تو اب جناب والا ایک روایت تو ہم نے دیکھا کہ ایک صدیق روایت بیان کر رہا ہے، دوسری صدیقہ اس روایت کو رد کر رہی ہے. یہ عجیب بات ہے. دو صدیق لوگوں نے بنائے، ایک مردوں میں ایک خواتین میں. دو صدیق اللہ نے قرار دیے، وہاں بھی ایک مردوں میں ایک عورتوں میں. اور اللہ نے عجیب اہتمام کیا کہ ایک جگہ ایک صدیق ایک بات کر رہا ہے اور صدیقہ کہہ رہی تو غلط کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ ایک صدیق میدان میں ہے، صدیقہ آ کر ان سے مصروف جنگ ہیں. دونوں جگہ صدیق سے ٹکرا رہے ہیں. کیسے صدیق تھے کہ دونوں مرحلوں پر ایک صدیق دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. جہاں صداقت چار آدمیوں میں باقی نہ رہ سکی، وہاں ہم لوگوں کا اپنا اصرار، جس کو دل چاہے جو کہتے رہیں. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پہ سیدھا سا باقی ہے کہ بھائی میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، مجھے ضرورت سنت کی ہے، مجھے ضرورت حدیث کی ہے، اور یہ انہی لوگوں سے مل سکتی ہے جو رسول سے قریب ترین تھے. بتائیے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ کوئی وجہ ہو آپ کے حدیث کو محفوظ نہ کرنے کی، لیکن اس بات پر معاف تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کام جو کوئی ہم نہیں کر سکتے. ہم اس دین کو براہ راست اپنے سامنے چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے، اس علم سے براہ راست آگے نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو یہ موقع قدرت نے دیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین ہم تک منتقل کیجئے. ان کی یہ کیفیت ہے. حضرت عمر کے سلسلے میں ابن حزم ایک مصنف ہیں بہت بڑے پرانے زمانے کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جتنی روایتیں بیان کی ہیں ان کی مجموعی تعداد، تمام کتابوں میں جتنی احادیث ہیں ان کی مجموعی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہے. اور شبلی نعمانی نے ذرا سے بڑھا دیا، انہوں نے کہا جی 70 کے قریب ان کی روایتیں ہیں. چلیے یہ 70 روایتوں میں پورا دین ہے، سارا دین 70 روایتوں سے اگر مل جائے تو لے لیجئے. حضرت عثمان کی روایتوں کی یہی صورتحال ہے کہ صحیح بخاری میں ان سے 6 روایتیں ہیں، مسلم میں 9 ہیں، بس یہ کل سرمایہ ہے. اور ایک شخصیت یمن سے چل کے آئی، 7 ہجری میں مدینے آئی، کل 19 مہینے مدینے میں رہی، کل 19 مہینے مدینے میں رہی. بعد میں روزگار کے سلسلے میں رسول نے ان کو بحرین بھیج دیا. 19 مہینے مدینے میں رہ کر، یعنی 19 مہینے کو 30 سے ضرب دیجئے، میرا حساب بہت کمزور ہے، تقریباً 600 دن تو بنیں گے نا تقریباً. جی 600 میں سے 20 کم کر لیجئے، 19 کم کر لیجئے، یعنی تقریباً 580 دن. ان 580 دنوں میں ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد ہے 5374، 5374. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. وہ جو 19 مہینے رہے وہ 5374 حدیثیں روایت کرتا ہے رسول سے. ایوریج نکال لیجئے یومیہ کتنی ہیں، کم و بیش 10 روایت روزانہ کی ماشاءاللہ سے جمع کر رہے تھے. حافظہ بھی لاجواب تھا، احادیث بھی بہت کثرت سے مل رہی تھیں. حضور بس بلا لیتے تھے اور بٹھانا شروع کر دیتے تھے، لکھو بھائی میری حدیثیں. جی 5374 حدیثیں 19 مہینے میں. تو جس نے 23 سال اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ رسول کے ساتھ گزارا، اس سے کیا توقع کی جائے؟ کم سے کم 1 لاکھ حدیثیں تو دے. لیکن جناب والا ہم کیا کہیں ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمیں ابو ہریرہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. کام تو ان کا تھا نا، ذمہ داری ان کی تھی. اور اگر حدیث کو جمع کرنا غلط تھا تو پھر پہلے ابو ہریرہ کو غلط قرار دیجئے. حضرت عمر کی باری آئی، حضرت ابو بکر کے دور میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں حدیث جمع ہی نہیں کرتا، جو جمع کی تھی اس کو نظر آتش کر دیا، اپنے جمع کیے ہوئے کو نظر آتش کیا.
طبقات ابن سعد ایک کتاب ہے جس کے اندر مختلف دور کے صحابہ کا تذکرہ ہے. اس میں پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے پہ مبنی ہے ایک جلد. اس کے بعد پھر ان صحابہ کا ذکر ہے جو مہاجرین تھے، جو سرزمین مکہ سے آئے تھے. پھر ان صحابہ کا تذکرہ ہے جو انصار میں سے تھے. پھر ان صحابہ کے اوپر ایک والیوم ہے جو جن کا بچپن تھا حضور کی زندگی میں، صغیر السن صحابہ، یعنی جو ابھی بچپنے کی حالت تھی کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد 5ویں جلد اس کی ہے تابعین پر، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا ہے. ان تابعین میں ایک تابعی ہیں جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں محمد، ان کے بیٹے ہیں قاسم. یہ قاسم روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے راوی کا نام ہے عبداللہ ابن عبد العلا. وہ گیا قاسم کے پاس، جا کے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر سے درخواست کی کہ حضور ہمیں کچھ حدیثیں لکھوا دیجئے. انہوں نے کہا کہ سنو، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک حکم جاری کیا کہ بہت سے صحابہ حضور کی حدیث لکھتے تھے، انہوں نے حکم جاری کیا کہ ساری حدیثیں لے آؤ، وہ جو تم نے لکھی ہیں نا سب لے آؤ. سب لوگ وہ حدیثیں لے آئے. حضرت عمر نے ان سب کو نظر آتش کر دیا اور کہا دیکھو ان حدیثوں کا جمع کرنا اہل کتاب کی سنت ہے، یہ یہودیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے اقوال کو جمع کیا کرتے تھے، اور تم حدیثوں کو جمع نہ کرو، اس طرح سے تم قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جاؤ گے. اب پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ حدیثوں کے جمع کرنے سے منع کرنے کی اصل وجہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ نقالی ہے، یہ کاپی کرنا ہے اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یا اس کے حدیثوں کے جمع کرنے سے قرآن سے غافل ہو جائیں گے. یہ دو وجوہات بیان کرنا، نتیجہ کیا کہ تم حدیث جمع نہ کرو. یہ حضرت عمر کے زمانے کا فرمان جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر روایت کر رہے ہیں. طبقات ابن سعد بڑی ذمہ دارانہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے ساری حدیثیں لوگوں سے لے کر نظر آتش کر دیں. جناب والا یہاں کم سے کم ایک بات سمجھ میں آئی، نظر آتش کرنے والے حضرت عمر، جمع کرنے والے تمام صحابہ اور دوسرے صحابی، تمام صحابی اگر جمع نہ کرتے تو جلایا کیا جاتا. اس کا مطلب یہ کہ تمام صحابی اس بات کے قائل تھے کہ رسول کی حدیث کو تحریری طور پر جمع کر لینا چاہیے، اور حضرت عمر کا تنہا فتویٰ یہ تھا کہ یہ جمع نہیں ہونی چاہیے. اب جب تمہارے ہاں اجماع شریعت کے حصول کا ایک بنیادی ذریعہ ہے تو اجماع صحابہ تو جمع حدیث پہ ہے. بھئی صحابہ جمع کر رہے ہیں نا، تو ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ جمع ہونا چاہیے، لیکن ان کو نظر آتش کر دیا گیا. یہی نہیں، طرح طرح کے احکامات. ایک تھے قرظہ ابن کعب، ایک شخصیت تھے، ان کو عراق پوسٹ کیا جانے لگا، کچھ اور صحابہ کے ساتھ وہ جانے لگے. حضرت عمر ان کو چھوڑنے کے لیے شہر سے باہر آ رہے ہیں خدا حافظ کہنے کے لیے. جب شہر کے باہر پہنچے تو ان سے سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا حضور ہم جا رہے ہیں تو آپ ہماری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں، سربراہ مملکت چھوڑنے کے لیے شہر کے باہر تک آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری عزت افزائی کے لیے آپ ساتھ آئے. انہوں نے کہا وہ عزت افزائی تو اپنی جگہ پہ ہے، یقیناً تمہاری شان میں اضافہ کرنا چاہتا تھا تو میں آیا ہوں، لیکن اصل بات کچھ اور ہے. دیکھو تم جہاں جا رہے ہو، عراق میں جا رہے ہو، تو یہ خیال رکھنا وہاں کے لوگ قرآن میں بہت زیادہ منہمک رہتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں. وہ وہاں پہ استعمال کیا ہے لفظ کہ وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو کہیں مدینے سے جاؤ اور وہ پوچھنا شروع کریں کہ رسول تمہارے کیا کہتے تھے، کیا بتاتے تھے، تو ان کو حدیثوں کے چکر میں ڈال کر قرآن سے غافل نہ کر دینا. ان کے سامنے حدیثیں نہ بیان کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی فل سپورٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث بیان نہ کرے. جناب والا اگر حدیث دین تھی، سنت دین ہے، تو بتائیے کہ ہمیں تو اس حکومت سے، ہم نے یہ حکومتیں جو بنی ہیں
بعد رسول. ہمیں ان سے اس سے غرض نہیں کہ انہوں نے کیا فتح کیا اور کیا فتح نہیں کیا. ہمارا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اس حکومت کی بنیادی ذمہ داری اس دین کی حفاظت کرنی تھی جو رسول چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی ہونا چاہیے تھا نا. کہنے لگے جی قرآن کو جمع کرنے کے لیے ہم نے کمیشن بنایا تھا, 2 آدمی آ کے گواہی دیتے تھے اور اس طرح سے قرآن جمع ہوا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن کیسے جمع ہوا اور کس نے جمع کیا, لیکن آپ کو 2 گواہی لے کے قرآن جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی. وہ قرآن کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اس کو ہم نے نازل کیا, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. جس کا محافظ اللہ ہے اس کی تو آپ کو اتنی فکر کی گواہیاں لے لے کے جمع کر رہے ہیں. جو سنت رسول آپ کے حوالے کی گئی تھی اس کے سلسلے میں کون سا کمیشن بیٹھا؟ اس سے زیادہ ناسمجھ نہیں ہوگا کوئی شخص جو ان حکومتوں سے یہ سوال نہ کرے کہ ہم نے تمہیں انتظام سلطنت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں تخت و تاج دیا. نائب رسول سے ہماری توقع یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ دکھائے کہ میں کتنی شاندار حکومت کر سکتا ہوں یا کتنے علاقے فتح کر سکتا ہوں. اس کی تو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پیغام رسالت کی حفاظت کرے, دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرے, دین پہ آنے والے خطرات کا سدباب کرے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ دین کے لیے کیا کیا گیا. جتنے بھی کارنامے بیان ہوں گے وہ کسی بھی بادشاہ کے وہی کارنامے ہوں گے. انتظام سلطنت بڑا اچھا تھا, امن و امان تھا, بڑی معاشی خوشحالی تھی. کتنے حکمران ہیں جن کے دور میں یہ سب کیفیتیں تھیں. ہمیں تو نائب رسول سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو کوئی مسند نیابت رسول پہ بیٹھا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ جو دین ہے اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی کمیشن بیٹھتا, وہاں پہ گواہیاں لی جاتی. بعد میں جب امام بخاری کو یہ کہنا پڑا, امام بخاری 195 ہجری میں پیدا ہوئے, 195 ہجرہ, اور یوں کہیے کہ تھرڈ سینچری جو ہے اسلام کی, اس زمانے میں وہ حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے صحیح بخاری. اس صحیح بخاری میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 7 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی, ان میں سے یہ انتخاب کر کے میں پیش کر رہا ہوں, یہ انتخاب کر کے پیش کر رہا ہوں. اور یہ صرف ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہی اسٹیٹمنٹ صحیح مسلم کو جمع کرنے والے مسلم نیشاپوری کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے یہ انتخاب کیا ہے. اب اگر 7 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 حدیثیں ریپیٹڈ کو بھی شامل کر کے 7,000 حدیثیں, تو تم نے جو 1% حدیثیں جمع کی ہیں 99 کو غلط سمجھ کے رد کیا ہے نا. یہ 99 جھوٹی حدیثیں جنہیں تم جھوٹا کہہ رہے ہو, یہ 99% جھوٹی حدیثیں جو صحیح مسلم کے نزدیک بھی جھوٹی ہیں, بخاری کے نزدیک بھی جھوٹی ہیں. یہ جھوٹی میں نے نہیں گھڑی, آپ نے نہیں گھڑی, اس دور کے گنہگار لوگوں نے نہیں گھڑی, یا صحابہ نے گھڑی ہیں یا تابعین نے گھڑی ہیں. بھائی 3 صدی ہجری میں اور کون ہوگا؟ 195 ہجری میں پیدا ہونے والا شخص جب کتاب لکھے گا تو جو مٹیریل اس کے پاس ہوگا یا صحابہ سے سنا ہوگا یا صحابہ کے بعد والی نسل سے سنا ہوگا. وہ اگر کہتا ہے کہ اس کے اندر 99% جھوٹ ہے, تو اب سوچئے کہ ان بزرگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جن کے سامنے احادیث موجود تھیں, اس وقت اگر اپنے جیسے حدیثوں کو سننے والوں کو جمع کر کے 2 گواہیوں کے بعد رسول کی ایک حدیث کو منتخب کر لیتے اور کوئی حدیث کی کتاب چھوڑ جاتے, تو امام بخاری بیچارے کو 99% حدیثیں رد نہ کرنی پڑتی. ذمہ دار لوگ جو تھے انہیں اپنے دور میں یہ کام کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. بس جناب والا, میرا تو برادران اسلام سے یہی سوال ہے کہ اگر تم اہل سنت ہو, اہل حدیث ہو, تو تمہارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ تم تک حدیثیں پہنچی کہ نہیں پہنچی, سنت پہنچی کہ نہیں پہنچی, اور اگر پہنچی ہے تو ذمہ دار ذرائع سے پہنچی ہے یا ادھر ادھر کے لوگوں سے پہنچی ہے. 3 راوی ہیں جن سے سارا لٹریچر دین کا جو مرکزی لٹریچر ہے وہ 3 راویوں سے آیا ہے. براہ راست 3 افراد ہیں جن کا جمع کیا ہوا سرمایہ جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے پوری دین اور پورے شریعت کی بنیاد ہے. وہ 3 حضرات کون ہیں؟
حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے 5374 حدیثیں روایت کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جنہوں نے تقریباً 4000 حدیثیں روایت کی ہیں، اور جناب عائشہ خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی جنہوں نے 2500 حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ کل سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر فقہ، تفسیر، تاریخ سب کچھ ان روایات پہ بیس کرتی ہے۔ اکیلے امام بخاری نے جس نے حضرت ابو بکر کی صرف ایک روایت بیان کی ہے، ان امام بخاری نے 446 احادیث صرف ابو ہریرہ کی لی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث بخاری میں ابو ہریرہ کی ہیں۔ ان احادیث کو ہمیں ان 3 شخصیتوں نے فراہم کیا۔ یقیناً ہم شکر گزار ہیں ان 3 ہستیوں کے کہ جو کام بڑوں کا تھا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کر دیا۔ لیکن ان کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ جو 3 ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی صورتحال یہ ہے کہ عہد بنو امیہ میں جب وہ روایتیں کیا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر کے زمانے میں بھی آپ اتنی روایتیں بیان کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت کی روایتیں بیان کرتا تو حضرت عمر مجھے کوڑے مارتے۔ اب حضرت عمر کسی کو بلا وجہ کوڑے نہیں ماریں گے۔ کوڑے مارنا اسلامی سزا ہے۔ کس وقت ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی پہ تہمت لگائے، کسی کے نام ایسی بات منسوب کرے جو اس نے نہ کہی ہو، نہ کی ہو، وہ نسبت دی جائے۔ حضرت عمر بلا وجہ کوڑے نہ مارتے۔ اسلام کے اتنی بڑی شخصیت وہ بلا وجہ تو سزا نہ دیتی حضرت ابو ہریرہ کو، وہ اگر کوڑے مارنے کی سزا دیتی تو اسی وجہ سے کہ ان کے خیال میں یہ رسول سے جو باتیں منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں حضور نے وہ نہیں فرمائیں۔ اب یا حضرت عمر کا فتویٰ تسلیم کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کو تہمت باز کہیے، رسول پر تہمتیں لگانے والا کہیے، اور یا پھر حضرت عمر کے متعلق سوچئے کہ وہ بے جرم خطا لوگوں کو کوڑے مار رہے ہیں حدیث سنانے پہ۔ ہم ابو ہریرہ پہ بھروسہ کرنے پہ اس لیے مجبور ہو گئے کہ حضرت عمر نے خود حدیثیں نہیں پہنچائیں۔ جب انہوں نے نہیں پہنچائیں تو پھر اس کے ذریعے لینے پہ مجبور ہو گئے کہ جو اس قابل تھا کہ جو کچھ کہتا تھا اس پہ کوڑے مارے جانے چاہیے اس کو۔ یہ تو ہے حضرت ابو ہریرہ، باقی تفصیلات نہیں۔ کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے ہوئے، کیسی روایتیں بیان کی، سب چھوڑیے۔ صرف اتنی سی بات کہ حضرت عمر کا فتویٰ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اس قابل تھے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، اسی جرم میں کہ یہ حدیثیں کیوں بیان کر رہے ہیں، رسول سے روایتیں کیوں بیان کر رہے ہیں۔ ان کی یہ صورت ہے۔ دوسرے بڑے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ پیدا ہوئے جب شاب ابو طالب میں حضور کے قیام کے آخری ایام تھے۔ شاب ابو طالب ذہنوں میں ہے؟ اب تو ماشاءاللہ یہاں دینی تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے، وہ جو سنڈے اسکولز ہیں اس میں بہت کچھ تاریخ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں سال تھا اعلان نبوت کا، تو کفار مکہ نے ایک معاہدہ کیا کہ ان سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، لین دین سب بند ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب پورے خاندان کو لے کر اپنے ملکیت میں ان کی ایک گھاٹی تھی، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں جا کے وہاں پناہ لے لی، اور یہاں پر یہ لوگ 3.5 سال تک رہے۔ یہیں سے جب باہر نکلے ہیں تو جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ 3 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے ہجرت کرنی پڑی۔ تو شاب ابو طالب کے آخری ایام کا مطلب ہے ہجرت سے 3 سال پہلے۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اور جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت ان کا سن زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 سال تھا۔ وصال رسالت کے وقت 12 یا 13 سال کا سن تھا۔ وہ مشہور حدیث جس کا کل تذکرہ ہوا تھا، جسے حدیث قرطاس کہتے ہیں، کہ حضور نے قلم دوات مانگا اور قلم دوات دینے سے انکار کیا گیا، تو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ حدیث قرطاس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ شبلی نعمانی نے الفاروق میں، اب ظاہر ہے کہ الفاروق کا تذکرہ تھا، اور چونکہ اس میں جس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضور پہ بیماری کا اثر ہے اور حسبنا کتاب اللہ
کا نعرہ جس نے لگایا تھا وہ سارا بوجھ حضرت عمر کے سر جاتا ہے، اس لیے اب الفاروق کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرنا تو ضروری تھا۔ انہوں نے واقعے کا ذکر کیا اور اس کے بعد یہ اعتراف کیا کہ بخاری میں یہ 6 جگہ یہ روایت موجود ہے، اور ان روایتوں کو سامنے دیکھ کر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ہی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اور حضرت عمر نے ہی ہذیان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کا سن اس وقت 12, 11, 13 سال کا ہوگا۔ انہوں نے کوشش کی کہ جتنا کم ہو سکے 11, 12, 13 سال کا ہوگا۔ اب حضور ایک بات کر رہے ہیں، صحابہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس پائے کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ 12, 13 سال کا بچہ رسول کی بات کو کیا سمجھ سکتا؟ یعنی واقعہ صحیح ہے، لیکن جو کچھ وہ سمجھ کے دنیا کے سامنے اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں، واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا، کچھ اور ہوا ہوگا، وہ غلط سمجھے ہوں گے، اس لیے کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، بچے تھے۔ جناب والا شبلی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، کاش موجود ہوتے اور کوئی صورت پیدا ہو جاتی کہ ان سے میں سوال کر سکتا کہ حضور اگر عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت اس لیے مشکوک ہے کہ وہ بہت کم سن ہیں، کم عمر ہیں، تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ آخری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں۔ اب جو حدیث روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس وہ اس دور سے متعلق ہے۔ اب اس سے پہلے کی جو حدیث بیان کریں گے وہ اس سے پہلے کی ہوگی نا۔ اس واقعے کے بعد اب تو حضور کی کوئی بات سننے کا موقع نہیں ملے گا، حضور پردہ فرما لیں گے اس دنیا سے۔ تو یہ آخری بات ہے جو حضور سے سن رہے ہیں۔ اگر ان کی یہ آخری بات جو انہوں نے حضور سے سنی ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو جو اس سے 6 مہینے پہلے، سال بھر پہلے، 2 سال پہلے سنی ہوگی وہ کیا سمجھ میں آئی ہوگی؟ اگر یہ آخری حدیث اس لیے مشکوک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کم سن تھے تو وہ 2500 حدیثوں کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ وہ راوی جس کے لیے حضرت عمر کوڑا لیے پھر رہے تھے کہ اس کو سزا دی جانی چاہیے، دوسرا راوی وہ کہ 13 سال کا ہو گیا ہے اور رسول کی بات کو نہیں سمجھتا، تو اس سے پہلے کی سنی ہوئی بات کیا سمجھا ہوگا؟ سارا دین 3 راویوں پر۔ اور اب تیسرے راوی کے متعلق میں کیا کہوں، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس خاتون کو حضور کے ساتھ رہنے کا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا وقفہ ملا ہو، وہ وقت کے جب حضور کو اپنی آنکھوں سے کام کرتے دیکھیں، اپنے کانوں سے ان کے قول کو سنیں، اور وہ بھی گھر کے اندر کے قول، باہر مسجد میں کیا کہہ رہے ہیں، میدان میں کیا کہہ رہے ہیں، بازار میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ ظاہر گھر کی خاتون کے پہنچ سے باہر ہیں وہ تمام مقامات۔ تو ایسی صورت میں ان سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا تھا؟ اب 3 آدمی چنے جس پر سارا آپ کا انحصار ہے، ان میں سے ایک ناسمجھ بچہ، ایک وہ کہ جس کی کہی ہوئی بات پہ اس کو کوڑے پڑنے چاہیے، ایک کو موقع ہی نہیں ملا کہ رسول کا قول پوری طرح سن سکے۔ یہ 3 ایسے نااہلوں، یعنی جو اہلیت نہیں رکھتے تھے حدیث بیان کرنے کی، ان نااہلوں پر ہمیں انحصار کرنا پڑا صرف اس لیے کہ بزرگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ بس سامعین گرامی، جب کیفیت یہ ہو تو پھر اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن ہم سے احترام کا تقاضا نہ کیا جائے۔ جنہوں نے دین نہیں ہم تک پہنچایا، اب انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم سے احترام کا تقاضا کریں، وہ ہماری شکایت کے حقدار ہیں، احترام کے نہیں۔ دین تو انہوں نے پہنچایا کہ جنہوں نے دین کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دیں۔ دین چل ہی نہیں سکتا تھا آگے اگر قربانیوں کے خون سے سیراب نہ کیا جاتا۔ اور یہ قربانیاں سوائے آل محمد کے کسی نے نہیں دی۔ جو گھر سے نکلا ہے اس دین کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کے لیے نکلا ہے۔ زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے،
ذرا سے کسی کے کان میں. دیکھیے جب پوری مسلم دنیا خاموش بیٹھی ہے، یزید تخت پہ ہے، اپنے کو نائب رسول کہہ رہا ہے، سب کچھ ہے، پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے، مسلم دنیا. ایک حسین ہے جس کو فکر ہے، جس کے کانوں میں اسلام کی فریادیں آ رہی ہیں، حسین میری مدد کرو، میں تباہ ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا. اچھا میرے جان دینے سے تو بچ جائے گا؟ تو اچھا میری جان حاضر ہے. جب حسین آواز سن رہے ہیں تو پوری دنیا کے کانوں تک یہ آواز نہیں آ رہی، لیکن حسین کے گھر کا بچہ بچہ اس آواز کو سن رہا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب کربلا میں قربانی دینے کا وقت آیا تو وہ جب جلتا ہوا چراغ بجھایا گیا تھا، اس مجمع میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے تھے. جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ کہیں ہمارا چھوٹا ہونا ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے. لیکن حسین نے جو اس وقت تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. اب جس وقت یہ جملہ کہا ہوگا کہ جاؤ میں بیعت اٹھاتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو اس وقت ننھے قاسم نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھا آگے کون کون بیٹھا ہے. دیکھا چچا عباس بیٹھے ہیں، بھائی علی اکبر بیٹھے ہیں، اولاد عقیل بیٹھی ہے، حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجہ بیٹھے ہیں. تو اس کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اگر حسین کہہ رہے ہیں چچا عباس سے کہ تمہاری ضرورت نہیں چلے جاؤ، بھائی علی اکبر سے کہہ رہے ہیں تمہاری ضرورت نہیں چلے جاؤ، تو پھر میں کس شمار میں میرا کیا شمار ہوگا. سر جھکائے ہوئے ماں کے پاس پہنچا. مادر گرامی، جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں آپ رات کے وقت ذکر کرتی ہیں کہ یہاں نزدیک ہی ایک جگہ ہے نجف جہاں ہمارے دادا دفن ہیں. مادر گرامی مجھے اس نجف کا راستہ تو بتا دیجیے. بیٹے کیا خیال آیا اس وقت، نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا چچا حسین چچا عباس سے کہہ رہے تھے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، بھائی علی اکبر سے کہہ رہے تھے تمہاری ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے میری تو ضرورت بالکل نہیں ہوگی. میں ایک مرتبہ دادا کی قبر پہ جا کے فریاد کرنا چاہتا ہوں، دادا حسین قربانی کے اس مرحلے پر ہماری قربانی قبول نہیں کر رہے. نہیں بیٹے، میں نے تجھے بڑی مرادوں سے پالا ہے، تیرے بابا کا انتقال جب سے ہوا ہے نا، میں ہی تیری ماں ہوں، تیری باپ ہوں، اور تو حسین کی شفقتوں سے ہمیشہ فیضیاب رہا ہے. فکر نہ کر، ایسا نہیں ہو سکتا میری محنتیں ضائع ہو جائیں. تو جا اور اپنے چچا سے جا کے خود پوچھ لے نا. ابھی تک تو اپنے خیال سے سوچ رہا ہے کہ تجھے کل شہادت کا موقع نہیں ملے گا، قربانی کا موقع نہیں ملے گا، تو جا کے خود پوچھ لے. حضرت قاسم ماں کے خیمے سے نکلے، حسین کے خیمے میں آئے. اب حسین تمام احباب سے ملنے کے بعد، تمام انصار سے ملنے کے بعد اب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے مصلی پہ مصروف عبادت ہیں. آیا پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. یاد آیا کہ چچا حسین دادا علی کے فرزند ہیں، اور دادا علی کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نماز پڑھ رہے ہوں، تیر نکل جاتا تھا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. اب اس وقت کیسے توجہ حاصل کی جائے، حسین کی توجہ کیسے حاصل کی جائے؟ تو ایک دم سے یاد آیا کہ جہاں دادا کی ایک صفت یہ تھی کہ تیر نکل جاتا تھا اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہاں یہ بھی صفت تھی کہ اگر مسجد میں آ کے سائل سوال کر دیتا تھا تو رکوع کی حالت میں بھی اس کو دینے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے. بس یہ خیال آنا تھا. ایک مرتبہ آواز دی، مولا ایک سائل آیا ہے، ایک مانگنے والا آیا ہے. حسین نے پلٹ کے دیکھا، بیٹے مجھ سے کون سی کوتاہی ہو گئی کہ تو آج مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ باپ بن کے حسین نے پالا تھا. بیٹے آج کیا بات ہے کہ تو سوال کر رہا ہے؟ کہا مولا مجھے یہ بتا دیجئے کہ کل کے شہیدوں میں بھی شامل ہوں کہ نہیں شامل ہوں، میں بھی شامل ہوں کہ نہیں شامل ہوں. امام نے مختلف طریقوں سے
بات کو ٹالنا چاہا، ایک طرح سے پوچھا بیٹے تجھے موت کا بڑا شوق ہے، یہ بتا موت تجھے کیسی لگتی ہے؟ تو فوراً کہنے لگے حضرت قاسم کہ موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ایک جملہ کہا، پھر اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد چچا بتائیے میں کل کے شہیدوں میں شامل ہوں، کل میری بھی قربانی قبول ہوگی؟ اب اس وقت جب 3-4 دفعے یہ سوال پوچھا تو حسین نے کہا بیٹے تو کل کے شہیدوں میں تو اصغر بھی شامل ہوگا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ قاسم کا ذہن اب بالکل کسی اور طرف چلا گیا۔ ایک مرتبہ حسین کی گود میں بیٹھے تھے، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہا کیا دشمن کی یہ مجال کہ ہمارے خیموں میں آ جائے گا؟ نہیں بیٹے، جب تک تیرے جیسے محافظ موجود ہیں ان خیموں پہ آنچ نہیں آئے گی، ان خیموں پہ آنچ نہیں آئے گی۔ علی اصغر خیمے میں شہید نہیں ہوگا، وہ خود میدان میں جائے گا۔ بچے کی سمجھ میں بات نہیں آئی، کیسے علی اصغر میدان میں جائے گا؟ لیکن وہ جو سوال لے کے آیا تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ پھر آیا ماں کے پاس، اماں چچا تو یہ کہتے ہیں کہ علی اصغر بھی مارا جائے گا، علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ اب ماں نے کہا اچھا بیٹے تجھے اجازت شاید نہیں ملی، میں چلتی ہوں تجھے اجازت دلاتی ہوں۔ بازو پکڑا، لے کے آئی زینب کے پاس، شہزادی زینب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے بڑی محنتوں سے اس بچے کو پالا اور اس کو آج کے دن کے لیے پالا تھا کہ یہ دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرے۔ آج تو میں تب مانوں کہ آج تم میرے اس بچے کو شہادت کا منصب دلا دو۔ زینب نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا آقا یقیناً اس کو یہ منصب عطا کرے گا، تم جا کے حسین سے کہو تو صحیح۔ اب جناب ام فروہ قاسم کا ہاتھ پکڑے ہوئے بارگاہ حسینی میں آئی، اے نبی زادے میں دوسرے خاندان کی عورت ہوں، تمہارے خاندان میں بیاہ کے آئی ہوں، آج تک تمہارے سامنے تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد میں نے کوئی سوال نہیں کیا، آج ایک تمنا کا اظہار ہے، فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے کو بھی کل کے شہیدوں میں شامل کر لو۔ حسین نے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ ام فروہ سے مخاطب ہوئے کہ بھابی گھبرائیے نہیں، کل آپ کا بچہ شہیدوں میں سب سے زیادہ مقبول شہادت اس کی ہوگی، سب سے زیادہ شہادت اس کی قبول ہوگی۔ بس سامعین گرامی، اب ماں مطمئن ہے، ماں مطمئن ہے۔ اگلا دن آیا، ایک مرحلہ آیا، قاسم خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، آ کے مخاطب مادر گلامی چچا نے مجھے اجازت دے دی ہے میدان میں جانے کی، کہا ہے ماں سے جا کے خدا حافظ کہا ہو، میں خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ بھائی اس مرحلے پہ ام فروہ اٹھی، شہزادی رباب زینب ذرا ادھر آئیے، میرے شوہر کا امامہ موجود ہے، اس کے سر پہ امامہ باندھ دیجئے، مولا حسین اس کو بھائی کی عبا پہنا دیجئے، میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ بچہ جوان ہوگا تو اس کی شادی کروں گی، تو اسے کم از کم دولہا تو بنا دیجئے۔ آراستہ کیا گیا، جناب قاسم کو باہر آئے۔ اب قاسم اتنا کم سن ہے، اور جو سوار گھوڑوں پہ سوار ہوئے نا تو انہوں نے زین پہ پیر رکھا، انہوں نے رکاب پہ پیر رکھا، زین پہ سوار ہو گئے۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو گود میں اٹھا کر حضرت عباس نے سوار کرایا۔ قاسم سوار ہوئے، قاسم کے جسم کے اوپر صرف کرتا ہے، کوئی زرہ نہیں ہے، زرہ نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ اس عمر کے بچے کے لیے عرب میں زرہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ میدان میں گیا، علی کا پوتا تھا، معمولی شخصیت نہیں تھا، جہاد کیا۔ ایک مرحلہ آیا کہ گھوڑے سے نیچے گرا، اتنا کم سن تھا قاسم کہ اور جو گھوڑے سے گرتے تھے نا تو آواز دیتے تھے یا آقا ادرکنی، یا مولا ادرکنی۔ یہ جب گرا ہے تو اس نے آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین نے سنا، گھوڑے پہ سوار تھے، ایک مرتبہ گھوڑے کو تیزی سے بڑھایا، لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے نہ معلوم کیا ہو گیا تھا کہ حسین جب قاسم کے سرانے پہنچے تو ایک مرتبہ سر جھکا لیا، بیٹے قاسم تیرا چچا بڑا شرمندہ ہے، مجھے آنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ کیا ہوا تھا؟
کیا ہوا تھا اتنی دیر میں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو گئی تھی، گھوڑوں کے پیروں تلے روندا جا چکا تھا، قاسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ حسین حیران و ششدر کھڑے ہیں، قاسم تجھے کیسے تیری ماں کے سامنے لے جاؤ؟ آخر کیا کیا حسین نے؟ اپنی عبا اتاری، زمین پہ بچھائی، کچھ قاسم یہاں سے اٹھایا، کچھ قاسم وہاں سے اٹھایا۔ بس سامعین گرامی، دو جملے اور گفتگو ختم۔ لے کے قاسم کی لاش کو حسین خیمے میں آئے، آواز دی بہن ادھر آؤ، قاسم کی لاش آئی ہے، اس کو لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھ دو، ماں کو نہ دکھانا۔ اتنے میں ام فروا نے سنا، کہا مولا کیا بات ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے نہیں دکھاتے؟ میں تو خود دیکھوں گی اپنے لال کو۔ آئیں، اس گٹھڑی کو کھولا، لاش کو دیکھی، کہا بی بی آؤ دیکھو میری قربانی کتنی قبول ہوئی ہے۔ بس سامعین گرامی، حسین لے گئے، لاش کو لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھا۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر کی لاش آئی، علی اکبر کی لاش کو بھی گنج شہیدہ میں رکھا۔ بیچ میں حسین بیٹھ گئے، ادھر قاسم کی لاش، ادھر علی اکبر کی لاش، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، ایک علی اکبر کی لاش پہ رکھا، سر آسمان کی طرف اٹھایا، کہا خدا بندہ حسین غریب ہو گیا، نہ قاسم رہا نہ علی اکبر رہا۔ میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔
صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر، اور انا للہ سجدے میں جا کر، اور انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی جیسے اٹھایا پنرے کو شہ نے، خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی جیسے اٹھایا پنرے کو شہ نے، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، پامال ٹکڑے سینے لگا کر، پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ آنکھوں سے آبے کو سر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے، آنکھوں سے آبے کو سر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے، پر کربلا میں سب کچھ لٹا کر، پر کربلا میں سب کچھ لٹا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، پامال ٹکڑے سینے لگا کر، پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم
صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو حسین 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 مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم 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 ایک دل میں اجڑا ہے ایک دل میں اجڑا ہے فروا کا چمن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن 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 قاسم ایک دن میں اجڑا ہے ایک دن میں اجڑا ہے فروا کا چمن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم ایسے نہ ہوا رن میں پامال کوئی لاشا ایسے نہ ہوا رن میں پامال کوئی لاشا پامال ہوا جیسے پامال ہوا جیسے تو ابن حسن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن 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 قاسم ایسے نہ ہوا رن میں پامال
لاشا ایسے نہ ہوا رن میں پامال کوئی لاشا پامال ہوا جیسے پامال ہوا جیسے تو ابن حسن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن 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 قاسم او بھائی کی نشانی کو مقتل میں سلایا جب او بھائی کی نشانی کو مقتل میں سلایا جب غربت میں شہیدی کو غربت میں شہیدی کو یاد آیا وطن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن 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 قاسم ماں تیری تڑپتی ہے دشت بیاباں میں ماں تیری تڑپتی ہے اس دشت بیاباں میں یسرب میں تڑپتی ہے یسرب میں تڑپتی ہے روح حسن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن 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 قاسم ایک دن میں اجڑا ہے ایک دن میں اجڑا ہے پرواہ کا چمن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن 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 قاسم مظلوم تیرے جیسا کوئی بھی نہیں رن میں مظلوم تیرے جیسا کوئی بھی نہیں رن میں پامال بدن ہائے پامال بدن ہائے اور دشنا دہن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم حسین 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 تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے
अला मोहम्मद व मोहम्मद व